بالخیر یا بدیو 12 تسبیحاں صبح شام اول آخر 12 دفعہ درود پاک صرف 12 دن جی لیکن پڑھیں ایسے کہ بالکل گڑ گڑا کے محتاج بن کے سائل بن کے منگتا بن کے پڑھیں اور بہت یقین اور اعتماد اور دھیان سے پڑھیں یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو جی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے اور سارا دن آپ نے یا باسطو یا واسعو یا باسطو یا واسعو کھلا پڑھیں بہت پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں یا باسطو یا واسعو بہت پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل تمام مشکلیں دور ہوں گی اللہ کی رحمت سے ٹھیک آپ نے ابکری سے کیا پایا یہ اکبری کا میں نے وہ پہلے آپ نے مجھے الحمد شریف کا وظیفہ بتایا تھا وہ میں صبح شام پڑھ رہا ہوں جی اس کا کافی فائدہ ہوا ہے اور سورۃ مزمل بھی صبح صبح پڑھتا ہوں آپ کو ان تمام وظائف کی اجازت ہے جتنے وظائف آپ کر رہے ہیں سب وظائف کی اجازت ہے اللہ پاک کی رحمت ہو ٹھیک ہے اور آپ کے مسئلے حل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی حل ہوں گے انشاءاللہ دعائیں ہیں فقیر کی انشاءاللہ جزاک اللہ اوکے اللہ السلام علیکم السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حضرت جی. وہ میری بہن ہے نا ذکرا, وہ اس کو پینکریاس میں سوجن آ گئی ہے اور ہے نا 2 مہینے سے وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی ہے. ڈاکٹر نے اس کو اسٹنٹ بھی ڈالے پھر نکالے بھی پر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, صرف ہاسپٹل میں ہے اور اس کو وہاں پہ درد ہے. جی آپ کہاں سے بات کر کوئی رہے ہیں؟ بولتا ہے جادو ہے, کوئی اسرار ہے. عمان سے. جی وہ انڈیا میں ہے. کس جگہ سے؟ بہت پریشان ہے امی. انڈیا میں بمبئی. جی بمبئی سے. اچھا ایسا یہ ہے کہ یہ ساری تکلیفیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی. ایک دوا تھوڑی سی میں کہتا ہوں وہ بنا لے. جی ہلدی کی کچھ نہیں کھا پا رہی حضرت, وہ جوس بھی نہیں پی پا رہی ہے وہ. جی سنیے, ہلدی کی گانٹھیں لے لیں اور ریون چینی لے لیں اور میٹھا سوڈا لے لیں اور تخم بلنگو لے لیں. بلنگو کو پیسنے کی ضرورت نہیں. 50 گرام ہلدی, 50 گرام ریوند چینی اور 50 گرام میٹھا سوڈا. میٹھا سوڈا بھی نہیں پیسیں گے, بلنگو بھی نہیں پیسیں گے. ہلدی اور ریون چینی پیس کے ان سب کو ملا دیں اور 1/4 چھوٹا چمچ دن میں 5 سے 7 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں. اگر کوئی اور دوا دے رہے ہیں تو اچانک نہ چھوڑیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ایک وظیفہ ضرور ہے. جی جی حامیم لا ینصارون, حامیم لا ینصارون, یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھیں اور بہت یقین سے کھلا پڑھیں. اس سے پہلے ابکری کے جتنے اثرات ہے اس کے اوپر, کیا جادو ہے کیا کچھ؟ اس سے پہلے ابکری کے جتنے وظائف کر رہے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجازت ہے. یہ بتائیں آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ حضرت ابکری سے بہت کچھ پائے. سورہ والضحیٰ سے روزی میں برکت ملی ہے. جی. اور بہت سارے مسئلے حل ہوئے ہیں ہمارے. جی. بس یہ بہت ٹائم سے پریشان ہے اس کو لے کے, اچھی نہیں ہو رہی ہے وہ. اچھا جی. امی کے پاس مالی وسائل بھی نہیں ہے, ادھر ادھر سے مانگ کے کرتے امی اس کا علاج. کوئی چیز سے اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا حضرت. وہ یہ کھا پائے گی؟ آپ سنیے جی. آپ کو جو کچھ دیا ہے یہ دوا استعمال کریں اور یہ وظیفہ کریں. جی. آپ کو جو کچھ دیا ہے انشاءاللہ میں مطمئن ہوں آپ کو نفع ہوا ہے, آپ یہ کر لیجیے. جی حضرت, وہ آپ کے ہر وظیفے کی خصوصی اجازت دے دیجیے. یہ خصوصی اجازت ہے آپ کو, آپ کے سارے گھر کو. جزاک اللہ. السلام. جزاک اللہ. السلام. سوال پوچھنا چاہوں گا. ابھی ان خاتون نے تخم بالونگی کی بات کی, آپ نے تخم بالونگوں کا بتایا ہے, تو افطاری میں ہمارے ہاں اکثر رواج ہے تخم بالونگوں کو شربت میں ڈالنا, تو اس کے بارے میں تھوڑا فرمائیے. اصل میں معدہ سارا دن کی بھوک کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے اور بلنگوں کا مزاج ہے کہ اس میں لعاب ہوتا ہے, اور لوجواب ہے وہ ہماری طبیعت اور جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے.
اس کے چند دانے بھی اگر میدے میں چلے جائیں، آنتوں میں چلے جائیں، تو وہ لعاب اس کی میدے کی کمی ہے اس کو پورا کر دے، اور اس سے جو ہے انسان میں تازگی بھی آتی ہے، جسم میں نکاحت ویکنیس ختم ہوتی ہے، اور جسم آئندہ عبادت کے لیے اور آئندہ روزے کے لیے 100% تیار ہوتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے، شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں۔ جی میں فرح نظر بول رہی ہوں نیو یارک سے۔ السلام علیکم جی، نیو یارک سے بول رہی ہیں؟ اونچا بولیے۔ جی میں نیو یارک سے بول رہی ہوں، کیمسام فرح نظر بول رہی ہوں۔ جی جی مجھے 2-3 مسئلے پوچھنے ہیں۔ ایک تو اپنی بہن کے بچوں کا پوچھنا ہے، وہ بہت پریشان ہے ان کو لے کے۔ جی وہ بڑا بیٹا پہلے بھی میں نے پوچھا تھا، وہ مذہبی ہو گیا لیکن اس کے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی دوسرا بیٹی جو ہے وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہے، چھوٹی بیٹی جی اسکول نہیں جاتی، اور نماز پڑھنا پڑتی تھی وہ بھی چھوڑ گئی ہے، روتی ہے ہر وقت۔ تو جی گھر میں ٹینشن ہے بہت، رزق کے بھی بہت مسائل ہیں، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ اور دوسری میری کزن ہے حالانکہ بیٹی، وہ بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہے، اس کے لیے کوئی بتا دیں۔ جی آپ ایسا کریں کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا ظاہر ہو پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح یا ظاہر ہو پڑھیں، اور کھلا سارا دن پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو۔ یہ بہت کھلا پڑھیں، سارا گھر پڑھیں، جتنے زیادہ سے زیادہ افراد پڑھیں، اور دن میں کسی وقت 2 نفل ایسے پڑھیں جس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین۔ آج کے پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں نے بتایا کہ جنہوں نے بھی سورۃ یاسین 2 نفل کے بعد 3 بار پڑھی ہے، ہر مراد پوری ہوئی، ہر مشکل حل ہوئی، اور ہر الجھن، ہر ناکامی دور ہوئی۔ جی آپ کو یہ کس جتنے بتانا ہے، وظائف، بہن کو یا کزن کو بتانا ہے؟ جی اس سے پہلے جتنے وظائف آپ کر رہے ہیں ان کی بھی اجازت ہے۔ یہ بتائیں آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ میں نے تو بہت پایا، میں بہت پریشان تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ سے بات کی۔ میری بیٹی شادی کے لیے نہیں مانگ رہی تھی، پھر آپ نے مجھے وہ نفل بتائے بسم اللہ والے 1000 دفعہ، جو ہر دفعہ پڑھنی 2 رکعت کے بعد۔ میں نے وہ پڑھے، میں نے ابھی بھی وہ پڑھ رہی ہوں۔ میں جب پچھلے سال سے کن فیکون والے نفل میں پڑھ رہی ہوں، ابھی آپ نے وہ دوسرے 12 نفل بتائے وہ بھی پڑھ رہی ہوں۔ جی بہت فائدہ ہوا، لیکن کچھ مسئلے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے میرے۔ 100% انشاءاللہ۔ آپ کو جو کچھ دیا ہے تسبیح، وظیفہ، عمل، اسی کو عین یقین، توجہ، دھیان سے کریں، انشاءاللہ آپ 100% کامیاب ہیں اللہ کے فضل سے۔ پہلے بھی آپ کو نفع ہوا ہے، پہلے بھی خیر ملی ہے۔ جی بالکل۔ جی وہ بھائیوں کے لیے بھی کچھ بتا دیں، وہ بھی بہت پریشان یہی ہیں، وظیفہ، کاروبار نہیں ہے۔ یہی تسبیح، یہی عمل آپ کے لیے بھی، سارے گھر کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بہت نفع ہوا ہے، آپ خود کہہ رہی ہیں میں بہت تو فائدہ سب کو بتاتی ہوں، پھر میرا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، اب قریب باجی آ گئی۔ تو اچھی بات ہے، میں تو سب کو بتاتی ہوں۔ آپ سب کے لیے نفع مند ثابت ہو رہی ہیں، آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے، کیا نفع نہیں مل رہا؟ جی مل رہا ہے بالکل۔ میں تو انشاءاللہ بتاتی ہوں سب کو، یہ پڑھو یہ پڑھو، مجھے فائدہ ہوا ہے، اب بھی یہ فقیر کی پڑھو۔ دعائیں ہیں انشاءاللہ، دعائیں آپ جی بس دعائیں کے لیے۔ تو بہن کے لیے آپ نے وہ بتایا یا ظاہر ہو، اور وہ آپ اگر سمجھ نہ آئے تو بعد میں ریکارڈنگ سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک السلام ہے، چلیں جی ٹھیک ہے، دعا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے حضرت جی، شیخ الوظائف آپ مختصر کی بات سن رہے یہ ہیں۔ آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت جی، مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، آج اسی کے بارے میں پوچھوں گی، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی مائرہ محسن اس کا نام ہے، والدہ کا نام فخر شناز ہے۔ بچی کو جہاں کہیں کسی نے کہا ہے دم کروایا ہے، کئی ڈاکٹرز کو دکھایا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بخار ہے اور وزن دن بدن کم ہے، کچھ اس بچی کو جو ہے نا حالات بہتری کے نظر نہیں آ رہے۔ اس پہ نگاہ فرمائیں، اس کا بتائیں کیا کرنا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج ایسا کریں کہ بیٹی کا تصور کر کے جب وہ سو رہی ہو
جی اس کے سرانے کھڑے ہو کر ایک بار سورت فاتحہ پڑھیں. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں اس سے بہت دہرائیں, اس کا تصور کر کے 10 منٹ تک یہ دہرائیں. یہ سوتے ہوئے کریں. اس کے بعد سورت فاتحہ پوری کر کے اس پہ دم کر دیں. اس انداز سے سوتے ہوئے اس کی نیند نہ کھلے. اول آخر 3 بار درود پاک. اور دوسرا, بیٹی کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں, بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ 2 عمل کر لیں. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اس کے جو بال اترتے ہیں کنگھا دیتے ہوئے, ان بالوں کو کسی نیلے رنگ کی تھیلی, کپڑے, پوٹلی میں باندھ لیں. اور باندھنے کے بعد ان بالوں کو آپ نے ہمیشہ یہی بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ والی تسبیح دم کرتے رہنا ہے. بس یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ وہ 100% ٹھیک ہوگی اللہ کے فضل سے. کچھ عرصہ ضرور کیجیے گا. جی اچھا جی, اس کا نام بدلنا چاہیے یا اس کو لے جائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کے جو ہے وہ ہسپتال میں داخل کروائیں. اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اسے آرام آ ہی نہیں رہا کسی دوا سے. آپ یہ کچھ عرصہ کر لیں, چند اب دن اس کر کے لیں. جی آپ یہ چند دن کر لیں, انشاءاللہ صحت تندرستی ہوگی. آپ چند دن کر لیں. جی جی جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ. آپ نے کیا پایا آپ کریس؟ جی کیا پایا آپ کریس؟ جی اظہر جی کیا بتاؤں, گننے میں نہیں آ رہی جو کچھ پایا ہے چیزیں. واہ. اتنا کچھ پایا ہے, گننے میں نہیں آ رہا. انمول خزانہ. جی آپ کی نگاہ ہونی چاہیے, مرشد کی نگاہ ہو تو پھر سب کچھ اللہ کے حکم سے سیدھا ہے. الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے, میں کیا بتاؤں. کیا پایا؟ حضرت جی انمول خزانہ پڑھنا شروع کیا تھا تو کوئی میں نے کہا بھی نہیں تھا میرے کام پہ کہ میری سیلری بڑھے یا کچھ ایسا, اور اللہ نے ایسا کیا کہ ایسی برکات ہوئی ہے, ایسا فضل و کرم آپ کی طرف سے ہوا, آپ کی دعا سے, کہ وہ کمپنی اللہ نے کروا دی سائن مجھ سے, اور کمپنی بھی بدلی گئی اور تنخواہ بھی اچھی خاصی بدل گئی. اتنا اچھا جو ہے وہ حضرت جی مطلب کام بن گیا, میں کیا بتاؤں. اور جس بندے کو آپ کا بتایا ہے, چینل کا بتایا ہے, ہر بندے کی مشکلات حل ہوئی ہیں. اور وہ الٹا ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کی مدد, لیکن ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے ہے, آپ کی دعا سے ہے. بے شک کرم ہے, اس کریم کا کرم ہے, بے شک کریم کا کرم ہے. حضرت جی جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا جو شرینی دینی ہوتی ہے وہ کیا ٹیلینور والے نمبر پہ بھیج دیا کریں ٹرانسفر کر کے, یا ہم نے ادھر ہی دینی ہے؟ وہ اپنے ہاں دینی ہے. جو مٹھائی شیرینی بانٹنی ہے وہ اپنے ہاں بانٹ دیں, بس اپنے ہاں بانٹ دیں. دعائیں آپ کے لیے, دعائیں. چلیں ٹھیک ہے, السلام. جزاک اللہ خیرہ. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. خاتون نے سوال کیا اور آپ نے انہیں عرض کیا کہ فرمایا کہ آپ انہیں نیلی پوٹلی کے اندر بال کو باندھے کہ تو نیلے رنگ کا کیا خاص اثر ہے ہماری زندگی میں؟ ہاں, نیلا رنگ ہماری زندگی میں, نیل گوں زندگی. آپ ہزاروں سال پرانی باب النینوا کی زندگی دیکھیں, ہزاروں سال پرانی مصر کی زندگی دیکھیں, میں گیا ہوں وہاں. نیلے رنگ کا ہماری زندگی میں بہت دخل ہے. ہمارے اولیاء صالحین کی کتابوں میں نیلے دھاگے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. نیلا رنگ, آخر آسمان نیلا کیوں ہے؟ میں نے ایک دفعہ سفر کیا تو دن کا وقت تھا, بارش ہو رہی تھی, تو ہمارے جہاز نے لینڈ کرنا تھا لاہور میں, تو بارش کی وجہ سے رن وے جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا تھا, تو ہم نے ملتان جا کے لینڈ کیا اس کے ایئرپورٹ پہ. میں محسوس کر رہا تھا نیچے سارا نظام نیلا تھا. جی اس وقت سارا مجھے نیلگوں محسوس ہو رہا تھا. ہم جب عراق گئے تھے باب الحلہ میں تو وہاں ان کا دروازہ بھی نیلے رنگ کا تھا, نیلے رنگ کا تھا, اور پرانے ہزاروں سال پرانی ان کی کوئی تھی, اور ان کی زبان بھی مختلف تھی. جی. زبان میں بھی ان کے کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو آج کل کے بکرے گائیں بن کے زبان تھی, اور اس پہ بھی نیلا رنگ لگا ہوا تھا. نیلا رنگ تھا. نیلا رنگ ہماری زندگی میں صحت و تندرستی, سفید رنگ کے بعد سفید رنگ نمبر 1 ہے, اور سفید رنگ کے بعد نیلا رنگ ہماری زندگی میں اس کا بہت دخل ہے. اگر صحت تندرستی چاہتے ہیں, میں ایک راز بتاتا ہوں. اپنے تکیے کے اوپر کو نیلا کور لگائیں ہمیشہ, 2-3 نیلے کور بنا لیں تکیے کے, ایک میلا ہو جائے دوسرا لگا دیں. نیوی بلو, یہ دیکھیں میں نے نیلا یہ جوبہ پہنا ہوا ہے, یہ میں نے وہاں سے بخارا سمرقند اس جگہ سے لیا تھا, جی بہت سستا سا ہے. یہ اس رنگ کا اگر آپ تکیہ استعمال کریں, آپ کی زندگی میں صحت تندرستی روحانیت
उरूज, बीमारियों से निजात, दुखों से निजात मिलेगी, वो तकिया। बहुत बड़ी बात है। अगली कॉल लेते हैं हम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप पीछे प्रोग्राम बंद कीजिए अपना। टीवी बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी फरमाइए।